السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ سب نے خلیفہ ہارون رشید اور ان کی اہلیہ یعنی خاتون اول ملکہ زبیدہ کا نام تو کئی بار سنا ہوگا، کئی واقعات سنے ہوں گے ان کے بارے میں۔ ملکہ زبیدہ بہت ہی بزرگ خاتون تھیں، بہت اللہ اللہ کرنے والی روح، رب العزت نے ان کو قلب سلیم عطا کیا ہوا تھا، اور جہاں ہمارے رب نے ان کو قلب سلیم عطا کیا تھا، وہیں اللہ رب العزت نے ان کو عقل سلیم بھی عطا کی ہوئی تھی۔ ملکہ زبیدہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر یعنی خلیفہ ہارون رشید سے ذاتی خواہشات کا کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، یعنی بادشاہ کی گھر والی ہو کے ان کا بادشاہوں والا یا ملکہ والا کوئی مزاج نہیں تھا۔ یہ سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے، دیکھیں، لیکن جیسا ان کا طرز زندگی تھا، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر پہلی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی کسی نے غلط بات نہیں کہی، صحیح لکھا ہے ان کے بارے میں، صحیح ان کو پرکھا ہے، صحیح جانا ہے ان کو۔ کیونکہ ملکہ زبیدہ جو ہیں اپنے محل کے اندر انہوں نے 300 کبھی انہوں نے بیویوں کی طرح اپنے میاں سے کبھی اب کسی قسم کا تقاضا نہیں کیا تھا، ان کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے محل کے اندر 300 حفاظ کو ملازمت دی ہوئی تھی، 300 خواتین کو۔ ان کی 3 شفٹیں بنائی ہوئی تھیں اپنے محل کے اندر کہ 100 بچیاں جو ہیں حافظہ ہیں وہ قرآن مجید کو 8 گھنٹے مسلسل پڑھتی تھیں۔ پھر جب وہ 8 گھنٹے شفٹ مکمل ہو جاتی تھی، اگلی جو 100 بچیاں ہیں وہ آ جاتی تھیں، پہلی والوں کو چھٹی ہو جاتی تھی، اب اگلی جو بچیاں تھیں وہ اگلے 8 گھنٹے قرآن مجید کو پڑھ رہی ہیں محل کے اندر۔ پھر جب ان کی چھٹی ہو جاتی، تیسری شفٹ والی آ جاتی، تو اس طرح اب وہ 24 گھنٹے ہارون رشید کا جو سردار تھی محل تھا اس کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو اہلیہ ہیں ان کا مزاج جو تھا عام خواتین کا ہوتا ہے، دنیا داری، یا اللہ کوئی عہدہ دے دے تو انسان دنیا کے اندر ہی کھو جاتا ہے، ان کا ایسا مزاج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عقل سلیم بھی عطا کی تھی، قلب سلیم بھی عطا کیا تھا۔ ان کی جو روح تھی اللہ اللہ کرنے والی تھی، اور ان کو اللہ اللہ کرنے والا ماحول بھی پسند تھا۔ انہوں نے اپنے محل کے اندر ماحول ہی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کتنی اچھی بات تھی کہ سارا دن جو ہے محل میں قرآن کی آواز ہی گونجتی تھی۔ آج کے دور میں ایسا کرنا جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے، وسائل ہوتے ہوئے بھی کوئی اس طرح کے جو پلان نہیں کرتا آج کے دور۔ بنا ہر کوئی سکتا ہے ایسا ماحول، دیکھے ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے ہی پڑھا جائے۔ گھر میں ہم جتنے بھی افراد رہتے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب اللہ توفیق دے دیں تو یہ ماحول جھونپڑی میں بھی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے محل یا وسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
یہ کرم خاص جو اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے اوپر فرمایا ہوا تھا، انہیں توفیق بھی مل گئی. دوسری بات ایک اور تھی کہ جب خاتون اول نے دیکھا کہ حجاج جو ہیں عراق سے چلتے ہیں، تو جب یہ مکہ مدینہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں تو ایک تو سفر بڑا کٹھن ہے اور مشکل سفر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، صحرا ہے، دشوار گزار راستے ہیں. اور دوسرا جو مسئلہ تھا مشکل تھی وہ تھی کہ رستے میں پانی نہیں ملتا تھا، تو بہت سے حجاج جو لٹنے سے بچ جاتے تھے وہ پیاس سے مر جاتے تھے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانور مر جاتے ہیں. تو بڑے مسائل تھے ان کو. اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ میں ایک نہر کھدواؤں جو یہاں سے شروع ہو بغداد سے اور مکہ تک جائے، عراق سے شروع ہو مکہ تک جائے. تو اللہ والو یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں، آج کے دور میں بھی یہ بہت ہی مشکل ایک منصوبہ کہلائے گا. اللہ نے ان سے کام لینا تھا، اللہ نے ان کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائی تھی. تو جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنے مشیروں کو بلایا، جو اس وقت کے انجینئر وغیرہ ہوں گے ان کو بلایا، اور انہوں نے آ کر اس منصوبے کو سارا سمجھا. انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہو جائے گا لیکن اس پہ پیسہ بہت خرچ ہوگا، ثواب تو آپ کو بہت ہوگا لیکن مخلوق خدا کو نفع بھی ہوگا، لیکن مال پیسے بہت لگیں گے. خلیفہ زبیدہ نے اپنے شوہر سے بات کی، خلیفہ ہارون رشید سے، کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بیت المال کا منہ کھول دوں گا، آپ نہ بے دریغ خرچ کرو، یہ جو منصوبہ ہماری زندگی میں جو ہے مکمل ہونا چاہیے. بادشاہ بھی راضی ہو گئے، ملکہ کا یہ منصوبہ تھا، کام شروع ہو گیا. جو نہر ہے وہ کھودی گئی، اسی نہر کو نہر اب زبیدہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کے آثار منی میں موجود ہیں. اس کے آثار جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو مظفر فات میں آج بھی وہ نظر آتے ہیں اور دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ بنانے والوں نے اس دور میں کتنی محنت سے یہ بنائی ہوگی. نہر جو ہے زبیدہ بنائی گئی. نہر زبیدہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں حاجیوں نے پانی پیا ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر پانی استعمال ہوا، چرند پرند نے پانی استعمال کیا. اس نہر سے جن و انس نے نفع اٹھایا. یہ کتنا بڑا فلاحی منصوبہ تھا، کتنا بڑا. دو کام جو ہے نا یہ خاتون اول کے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ملکہ زبیدہ کون تھی. ان کا ایک حوالہ تھا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو دو کام انہوں نے کیے ہیں کیا یہ بخشش کے لیے ان کی کم ہے؟ کہ یہ دونوں کام جو انہوں نے کروائے، دن رات قرآن کا پڑھا جانا محل کے اندر، کیا یہ بخشش کے لیے کام نہیں ہے؟ اس سے بخشش ہو سکتی ہے انسان کی، 100% ہو سکتی ہے. اب یہ جو فلاحی منصوبہ جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں، ایک گھونٹ بھی پانی کا پلایا جائے تو اللہ اس پہ بخش دیتے ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں تو صحابہ بیٹھے ہیں، اور ادھر مولا علی بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی مجھے پانی پلاؤ. مولا علی نے پیالہ پکڑ کے نبی پاک کو پکڑایا اور نبی پاک نے پانی نوش فرما لیا، پانی پی لیا. صحابہ کو یہ بات بڑی حیران ہوئی تو مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی آپ نے اس طرح مجھے فرمائش نہیں کی پانی کی. آج پانی سامنے پڑا تھا اور آپ نے کہا کہ پانی پلاؤ، علی پانی پلاؤ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی پانی پلانے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ میں نے کہا کہ وہ ثواب کیوں نہ علی کو ملے، اس لیے میں نے آپ سے پانی کا کہا. پانی پلانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے. حج کے دوران سب سے بڑی نیکی جو ہے نا حاجی کو پانی پلانا ہے.
اس کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ نیکیوں کے قائل نہیں رہ گئے، ہم لوگ تو بس ہو گئے ہیں، وظیفوں پہ لگ گئے ہیں کہ کام وظیفوں سے ہی بنتے ہیں بس، اور شاید اللہ بھی وظیفوں سے ہی ملیں گے، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اب مخلوق کی خدمت کے کام جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور بس وظیفوں سے تو اللہ نہیں ملتا نا، لامحدود راستے ہیں جن سے اللہ ملتا ہے۔ اب یہ ملکہ زبیدہ کے ایک کارنامے جو ان کے منصوبے تھے بتائے کہ ان کے محل میں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا یہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے؟ دوسرا منصوبہ ہے ان کا نہر زبیدہ کا، تو بندے سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ہاں یہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اچھا جی، اب زبیدہ جو ہے نا انتقال کر گئی، رب کی بارگاہ میں انہیں پیش کر دیا گیا۔